میں نے آج شروعات سے نہیں بلکہ آخر کا ایک لفظ اٹھا لیا ہے جو کہ ہے بغی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ جو بغی کا لفظ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ جو بغی کا لفظ ہے، یہ بغی ہوتا کیا ہے؟ بغی تو قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جہاں بغی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اور علماء نے مفسرین نے اس کی تعریف میں کہا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن میں، کہ بغی کہتے ہیں جان، مال اور عزت کے خلاف کسی کی جان پر، کسی کے مال پر یا کسی کی عزت پر حملہ کرنا، یہ ہوتا ہے بغی۔ اب تین چیزیں ہو گئیں، جان کے خلاف اقدام کرنا یعنی کسی کی جان کے در پہ ہو جانا، یا کسی کے مال پر حملہ کرنا، جان کو ناحق طریقے سے جان لینے کسی کی، یا مال لینا، یا عزت پر حملہ کرنا۔ تین چیزیں ہیں بغی میں، تین چیزیں ہیں، جان، مال اور عزت۔ اب آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ان تینوں چیزوں کے تعلق سے آپ کو تفصیلیں ملتی چلی جائیں گی۔ جان کے بارے میں آئے گا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل۔ جان کی بات آ گئی۔ مال کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام قرآن کے اندر مال کے نازل کیے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھایا انہوں نے گویا اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ تو مال کے ایک احکامات ہیں، اور عزت کے بارے میں بہت سارے احکامات ہیں۔ تو ہم عزت، اصل میں آج میں نے بغی کی جو تین چیزیں ہیں، جان، مال اور عزت، میں نے عزت کو اٹھایا ہے صرف، تو ہم عزت پر بات کریں گے آج۔ عزت کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام مختلف خطوں سے، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ایک بھیڑ ہے، مسلمانوں کا بڑا مجمع ہے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موقع دیکھیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، محل کیا ہے، سارے صحابہ کرام وہاں پر تقریباً دور دور سے آ کر موجود ہیں۔ اتنا نازک موقع ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتانی ہیں، اور وہ باتیں بتانے کے بعد اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، وہ نصیحتیں کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں، جو یہاں موجود نہیں ان کو بتا دینا۔ اتنی زیادہ ضروری باتیں ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، سارے صحابہ کرام دور دراز سے آ کر وہاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں فرمانا چاہتے ہیں، وہ نصیحتیں بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمانے کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جا کر نصیحتیں جو لوگ یہاں موجود نہیں ان کو بتا دینا۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ وہ نصیحتیں، ان میں سے بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں سے بھی میں نے ایک نصیحت کو اٹھایا، عزت کے بارے میں جو بات اللہ کے رسول نے کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ مسلمانوں، سن لو کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت، یہ تین چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ تم ایک دوسرے کا خون نہیں کر سکتے، اور تم ایک دوسرے کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کا ناحق مال نہیں کھا سکتے۔ یہ تین چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، بالکل ویسے ہی حرام کی گئی ہیں جیسے کہ یہ شہر مکہ حرمت کی جگہ ہے، یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حرمت والا مہینہ جس میں حج ہو رہا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ دن جس دن حج ہو رہا ہے، بالکل جیسے کہ یہ حرمت والے ہیں، ان کے اندر کوئی خراب کام نہیں ہو سکتا، ان کی حرمت کو سب لوگ مانتے ہیں، ایسے ہی ایک مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یعنی اتنا نازک موقع ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد
ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا خون اور مال اور عزت ہر مسلمان پر حرام ہے. پھر حرام کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، یعنی اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں عزت کے بارے میں، یہاں پر مال کا بھی ذکر ہے، جان کا بھی ذکر ہے اور عزت کا بھی ذکر ہے. اور موقع کون سا ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور یہ نصیحتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نصیحتیں جا کر دوسروں کو بتا دینا، تاکید کی جا رہی ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر حاضر ہیں وہ جا کر غائب کو بتا دیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو بتا دیا جائے. اب قرآن مجید کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو وہ ساری جو باتیں ہیں ان سب کا تعلق عزت سے، یعنی عزت کا بیج ہے جہاں سے یہ ساری شاخائیں پھوٹ رہی ہیں، وہ نصیحت ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں پھوٹ رہی ہیں. اب ان کا میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا. عزت کتنی بڑی چیز ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. اب یہ عزت کیسے کیسے پامال کی جاتی ہے، کیسے کیسے لوگوں کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز قرآن نے جس کا ذکر کیا، کیا کہا؟ غیبت. عزت پر حملہ ہوتا ہے غیبت کر کے. یعنی قرآن نے باقاعدہ اس کے لیے کئی آیات نازل کی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ عزت اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے، اور عزت پر حملہ کرنا اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح سے جو چیزیں بھی اس کے لیے اختیار کی جائیں گی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر کری ہیں. تو غیبت کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا. اچھا، پہلے یہ سمجھیں غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی کسی بات کو ذکر کرنا کسی دوسرے کے ساتھ، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو کہتے ہیں غیبت. پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ بات جس کو آپ سامنے نہ کہہ سکیں، وہ ہے غیبت. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اب یہاں پر ایک نکتہ دیکھیے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانیاں نہ کیا کرو، غلط فہمیاں نہ پالا کرو، غلط فہمیاں نہ پالا کرو. شروعات یہاں سے ہوتی ہے، یعنی شروعات غلط فہمی سے ہوتی ہے. کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، کچھ بدگمانیاں، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ تک تمہیں پہنچا دیتے ہیں. کچھ گمان کا مطلب کیا؟ ایک انسان کو میں نے دور سے کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے فیصلہ کر لیا یہ تو وہ کر رہا ہوگا، اپنے ہی ذہن میں ایک بدگمانی پال لی، حالانکہ اس کی حقیقت میں نے جانی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بدگمانی، غلط فہمی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ بنیاد ہے رشتوں کو توڑنے کی. غلط فہمی وہ چیز ہے جو سارے رشتوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. اور آپ مہینوں ایک بندے سے دور رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس وجہ سے میں اس سے دور تھا وہ غلطی اس نے کبھی کی نہیں تھی. غلط فہمی. کثیر من الظن، یہاں سے شروعات ہوئی. اب اس غلط فہمی کو آپ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ولا تجسسوا، غلط فہمی ہو گئی. ولا تجسسوا، ٹوہوں میں مت لگا کرو. اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی میں جھانک کے دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے، اور دیکھتے ہیں پھر جا کر دوسروں کو بتاتے ہیں. یعنی پہلے ایک بدگمانی کی، پھر زندگی میں جھانک کے دیکھا، تجسس، جاسوسی کری. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں مت کیا کرو. ایک دوسرے کی برائیاں، غیبت مت کیا کرو. دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے پوری رشتوں کی مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ جڑ تک پہنچا دیا ہم کو، کہ یہاں سے اٹھتا ہے تمہارا رشتہ، ٹوٹتا ہے یہاں سے. شروعات ہوتی ہے غلط فہمی سے، تم بدگمانی پالتے ہو، پھر اس کے بعد تم تجسس کرتے ہو، جاسوسیاں کرتے ہو، پھر برائیاں کرتے ہو، تمہارے رشتے ہو جاتے ہیں ختم. تو اس سے اجتناب کرو. کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی ٹون میں مت لگو، اپنے عمل سے مطلب رکھو. دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی پرائیویٹ لائف میں گھس کر دیکھنے کی کوشش مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت مت کیا کرو.
پھر کیا کہا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی ایک ذرا سوچئے کہ انسان کوئی چیز مری ہوئی ہو، بکرا مثال کے طور پر مرا ہوا پڑا ہے، آپ اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے، مر گیا ہے وہ، آپ اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے، نفرت کریں گے اس سے. اور اگر وہ بھائی ہو آپ کا مردہ، اس کا گوشت کھانا، اس سے آپ کو کتنی نفرت اور کراہت محسوس ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا جیسے تم کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے نا، یہ بھی اتنی زیادہ کراہت کی چیز ہے، اس کی نفرت بھی اتنی زیادہ ہے جتنی زیادہ تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو. وہ گوشت تم نہیں کھا سکتے تو تم برائی کیسے کر سکتے ہو؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ایسا گوشت کھانا تم ناپسند کرتے ہو، کبھی کھاؤ گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بچو ایسی غلطیوں سے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. ان اللہ تواب الرحیم. پھر اللہ رب العالمین نے ایک امید دلائی، تم سے شاید کچھ گناہ ہو گئے ہیں، شاید تم نے گناہ کر لیے ہیں، شاید تم نے غیبتیں کر لی ہیں، شاید تم نے جاسوسیاں کر لی ہیں، تو دیکھو مایوس مت ہو، ان اللہ تواب الرحیم، جاؤ جو گناہ ہو گئے ہیں رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کا انداز بہت نرالا ہے قرآن کے اندر. پہلے آپ کو آپ کی غلطی بتائے گا، پھر کہے غلطی نہ کرنا، پھر اگر ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو. مطلب یہ پورا آپ کو پیکیج ملے گا ہر جگہ پر. زیادہ تو قرآن کا جب مطالعہ کریں گے ہر جگہ یہ غلطی ہے، یہ نہ کرنا، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. یہ پورا کا پورا اسٹیپ ہوتا ہے. غیبت، ٹھیک ہے، غیبت کے ذریعے سے ہم لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، غیبت کے ذریعے سے. اور دوسری چیز کیا کہی؟ احسان جتلانا. احسان جتلانا، احسان جتلانے میں ہوتا کیا؟ جس وقت ہم احسان جتلا رہے ہوتے تو اصل میں سامنے والے کی عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں. ہم عزت نفس ہوتی ہے ایک بندے کی، ہم اس عزت کو اتار کے رکھ دیتے ہیں احسان جتلا کر. اور آج لوگ احسان لینے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ایک روٹی کھا لیں گے، بھوکے مر جائیں گے، لیکن کسی کا احسان نہیں لیں گے. حالانکہ احسان لینا کوئی گناہ تھوڑی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی عزت نفس کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی ایسی بن گئی ہے کہ ہم لوگوں سے اب احسان نہیں لینا چاہتے، ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ کل کو یہ بندہ ہماری عزت پر حملہ کرنے والا ہے. آج اگر ہم نے اس کا احسان لے لیا، کل یہ احسان جتلا دے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا میرا. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ کسی کا احسان لیں، نہیں لیتے. اور ایک اور بات بھی ہے، اگر ان کو پیسہ ادھار مانگنا ہوتا ہے یا کوئی مدد مانگنی ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ جس کا تھوڑا سا اخلاق اچھا ہو، وہ بندہ بعد میں احسان جتلائے نا. تو ہم پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس بندے کے پاس. میں خود بھی یہی کرتا ہوں، میں کبھی بھی ایسے بندے سے ادھار پیسے نہیں مانگتے جو سرے عام مجھے ذلیل کر دے، کبھی نہیں مانگوں گا میں. ٹھیک ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے آدمی کے اخلاق سے، پتہ چل جاتا ہے کون کیسا ہے. کسی کے تعلق سے ہم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ جس سے میرے معاملات ہو رہے ہیں، میرا دوست، میرے رشتہ دار، ان میں سے کون کیسا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے احسان جتلانے کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، تم اپنے صدقوں کو برباد مت کرو. یعنی آپ نے کسی کی مدد کر دی، چاہے وہ پیسوں کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی کی چیز کے ذریعے سے ہو، آپ نے مدد کر دی، اور مدد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برباد ہو جائے گا سب اگر تم نے ایک احسان کا جملہ بول دیا کہ یہ تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا. آج جو تمہارا کاروبار اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے، تم اتنے بڑے بزنس مین بن گئے ہو، تم کو معلوم ہے آج سے 10 سال پہلے تم نے 5 لاکھ روپے مجھ سے ادھار لیے تھے، جس کے بعد تم نے وہ کاروبار شروع کیا تو آج تم اتنے بڑے مالدار ہو گئے. آج ہیکلی مجھے دکھا رہے ہو تم. یہ جملے ہم غور نہیں کرتے کتنے بڑے جملے ہیں، کتنی بڑی بات ہم نے کہہ دی ہے. یعنی ہمارے 5 لاکھ روپے یا ہمارے پیسوں کی وجہ سے اس بندے کا کاروبار کھڑا ہوا ہے، آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. آپ کو پیسے اللہ نے دیے، آپ نے اس کو پیسے بندے کو دیے، آپ نے مدد کی، اللہ کی توفیق اور احسان آپ کے اوپر ہے کہ آپ مدد کرنے کے لائق ہوئے. یہ احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کسی کی جھولی میں 1 روپیہ ڈال دیا، آپ نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ کو توفیق دے دی ہے، آپ کو طاقت دے دی ہے،
آپ کو مال و دولت دے دیا ہے، کیا احسان کیا ہے گا؟ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا کسی کے اوپر. جس کی مدد بھی ہم نے کی، ہم نے اس طاقت سے کی جو اللہ نے ہم کو دی تھی، اور یہ اللہ کی توفیق ہم کو ہوئی کہ ہم نے کسی کی مدد کی، تو ہم نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. اصل میں تو اللہ نے میرے اوپر بھی احسان کیا اور اس بندے کے اوپر بھی احسان کیا جس کی ہم نے مدد کی. یہ احسان ہم پر ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. احسان مت جتلایا کرو اور پھر تکلیف بھی نہ دیا کرو. ایک فقیر ہے، غریب ہے، اس کو تم نے پیسے دے دیے، کچھ مدد کر دی، اب وہ بیچارہ جانتا ہے کہ یہ بڑے احسانات ہیں ان کے میرے اوپر، جب بھی تم سے ملتا ہے جھک کر ملتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے، کیونکہ ایک تو اسے ڈر بھی رہتا ہے کہ اگر جہاں عزت نہیں کری تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، ڈر بھی رہتا ہے اس کو. تو احسان، اور پھر کبھی اگر کوئی موقع پڑ جاتا ہے تو ایسا آپ لتاڑتے ہو کہ بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہم مطلب آپ سے مطلب ہم سب لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی جرم اس طرح کا ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم اپنے صدقات کو برباد مت کرو. اور ہو سکتا ہے کہ یہ احسان ہو سکتا ہے آپ جتلاؤ کسی کے اوپر اپنا واسطہ دے کر کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد محترم نے کچھ لوگوں کے اوپر احسان کر دیے ہوں تو اپنے ابو کا واسطہ دے کر، اپنے والد کا واسطہ دے کر کہ میرے ابا نے تمہاری بہت مدد کی تھی، آج تم ہم سے زبان درازی کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج جو تم کو مقام حاصل ہوا ہے ہمارے باپ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، آج جو اس منصب پر تم فائز ہو میرے ابا نے تم کو نوکری دلوائی تھی. باپ کے نام پر احسان جتلایا جا رہا ہے. یعنی یہ جملے بہت بڑے جملے ہیں. اولاً تو آپ عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی عزت اور ناموس کو پامال کر رہے ہیں، اور دوسری بات آپ نے جو بھی احسان کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم وہ ساری چیزیں برباد کر دیں گے. یہ دوسری چیز ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. کہ تمہارا ایسا صدقہ جس کے بعد تم کسی کے اوپر احسان جتلاؤ، کسی کو تکلیف دو، اس کی مثال ایسے ہے گویا تم نے بیج ڈالا ایک پیڑ اگانے کے لیے، اور وہ بیج کیسی جگہ ڈالا جہاں پر نیچے چٹیل میدان تھا، چٹیل میدان تھا، اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، تم نے بیج ڈالا، اور بیج ڈالنے کے بعد نیچے چونکہ چٹیل میدان تھا اس لیے اس نے جڑیں نہیں پکڑی، وہ پیڑ اوپر سے اگایا، نیچے جڑیں مضبوط نہیں ہے اس کی، پیڑ اوپر سے اگایا، اور پیڑ وہ جو نکلا ہے پودا چھوٹا سا اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور وہ بس اڑ جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. جڑیں مضبوط ہوتی کس سے ہیں؟ ہمارے اعمال کی جڑیں مضبوط ہوتی کس سے ہیں؟ خلوص، اخلاص. یہ اخلاص ہے جو ہمارے اعمال کی جڑوں کو مضبوط کر کے رکھتا ہے، اور یہ ریاکاری ہے جو جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے. چاہے جو بھی عمل کریں ہم چاہے جو بھی عمل کریں، اگر ہمارے اندر ریاکاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا درخت ہے جس کی کوئی جڑ نہیں، جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، اور وہ بس جلد ہی ہوا آنے والی ہے. وہ ہوا کون سی ہوگی؟ قیامت کی ہوا چلے گی، آپ کی موت آئے گی، سب برباد ہو جائے گا، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. جو کچھ بھی اس نے کمائی تھی نیکی سب برباد ہو گئی، اس میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں. اللہ لا يهدي القوم الكافرین. ایسے کافروں کو، ایسے ناشکروں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا. تو یہ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز غیبت اور دوسری چیز احسان جتلانا. اور اسی طریقے سے تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم عزتوں پر حملہ کرتے ہیں کیا ہے؟ مذاق اڑانا. اس کو بہت معمولی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میرے خود کے اوپر بھی یہ چیز گزری ہے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کیسا ہوتا ہے. یا میں ہاسٹل میں تھا، ہاسٹل میں ایک چیز بہت مشہور ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تھوڑا سا وہ لفظ اچھا نہیں ہے، ریگنگ کہتے ہیں اس کو، ریگنگ. ہاسٹل میں جو لوگ گئے ہو تو ان کو پتہ ہوگا. میں ہاسٹل میں رہا تھا تو وہاں پر 4 لڑکے بیٹھ جائیں گے، 5-6 لڑکے آپس میں، اور ایک بیچارہ جو کمزور سا بھولا بھالا بچہ ہوگا اس کو ٹارگٹ بنا لیں گے. ٹارگٹ بنانے کے بعد اس کی عزتوں کی ایسی دھجیاں اڑائیں گے، ایسی دھجیاں اڑائیں گے، ایسی دھجیاں اڑائیں گے، بیچارہ رونے لگے گا وہ، اور وہ رو رہا ہوگا، یہ 4 ہنس رہے ہوں گے.
بیچارہ اس کا تو کانفیڈنس اور اعتماد بالکل چور چور ہو کے رہ جاتا ہے، زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس بھولے اور کمزور بچے کو ہمیں اٹھانا تھا تو ہم نے اور گرا دیا بیچارے کو. کیا ہے یہ؟ اس کی عزت کو، اس کے کانفیڈنس کو، اس کے اعتماد کو ہم نے پامال کر کے رکھ دیا. یہ میرے ساتھ ہوا. اس وقت جب لوگ مذاق کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے مجھے پتہ نہیں جاتا تھا، میں چھوٹا سا تھا، بہت سارے لوگ بڑے بڑے تھے، میں کمبل میں جا کے لیٹ جاتا تھا، رونے لگتا تھا اندر ہی لیٹا لیٹا آرام سے. بہترین. تو وہ تکلیف جو ہے نا، وہ چونکہ میں نے خود محسوس کری ہے، اور اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے جس کے ساتھ بھی ایسا ہوا اسے کیسا محسوس ہوتا ہوگا، اور اس لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ مذاق اڑانے والی جو بات ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے. کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق اڑانا. ایک ہوتا ہے کہ تفریح کرنا. اگر کسی کو ہنسانے کے لیے آپ کو کسی کا مذاق اڑانے کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق اڑانے کی ضرورت پڑے تو اپنا مذاق بنانا ہے ہم کو. کس کا مذاق بنانا ہے؟ اپنا مذاق بنانا ہے. اپنی کچھ ایسے چٹکلے بچپن کے کچھ حرکتیں بتا دی، بس ہو گیا. بہت اچھے اچھے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بہت ہنسمکھ تھے. ان کے پاس ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسکراتے رہتے تھے، وہ تھوڑا بہت مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ مذاق اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ آپ ذرا پڑھیں، 2-3 قصے آپ کو مل جائیں گے، 2-3 حدیثیں جس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مذاق کیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا پوری حدیث کا ذکر کرتا، اس واقعے کا ذکر کرتا. تو یہ مذاق اڑانا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو. یعنی مذاق اڑانا ہم لوگ جتنا چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں کتنی بڑی چیز ہے. قرآن کے اندر پوری آیت نازل کر دی ہے، قرآن کے اندر پوری آیت نازل کر دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو. اللہ رب العالمین کے نزدیک میں اس کا کیا مقام ہے؟ یعنی ایک انسان جو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین کے ایک محبوب بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور مذاق اڑا کر ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیں گے. کل کو وہ بندہ جس کا آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نے اس کو بلندی دے دی، کامیابی دے دی، مالدار ہو گیا، عہدہ منصب مل گیا، اور کل اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی کی جگہ پر کھڑا کر دیا، اور آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی، اور آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جس کا آپ نے یا ہم نے بچپن مذاق اڑایا تھا. تو وہ مقام ہم اگر مذاق اڑا رہے کسی کا، اس دنیا میں آئے نہ آئے، آخرت میں تو آنے والا ہے. یعنی وہ دن آئے گا جب ہمارا سامنا کروایا جائے گا. یہ پروردگار یہ ہے جس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، پروردگار یہ ہے جس نے میرے مال پر حملہ کیا تھا، پروردگار یہ ہے جس نے میری جان پر حملہ کیا تھا. تو ایک ایک بندہ جس کی عزت پر ہم نے حملہ کیا ہو وہ آ جائے گا کھڑا ہو کر، اور پھر میرے خیال سے اس کے بعد بہت مشکل ہوگی. تو ابھی عزت کے تعلق سے بہت ساری اور باتیں ہیں کہ جن کو قرآن نے اور حدیث نے ذکر کیا ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے. اگر موقع ملا انشاءاللہ آئندہ تو اسی عزت کے عنوان کو اٹھا کر اس کی اور تفصیلات بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں جان کا اور مال کا جو ذکر ہے، بغی میں 3 چیزیں آتی، جان، مال اور عزت، اور پھر اس کے بعد 5 چیزیں اور بیان ہوئی ہیں آیت کے اندر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 6 چیزیں ہیں. بغی کے اندر 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں میں سے ایک چیز پر ہم نے بات کی جو کہ عزت تھی. ٹھیک ہے، عزت کے تعلق سے ہم نے کچھ گفتگو کری. انشاءاللہ ابھی بہت ساری باتیں عزت کے تعلق سے جو ہم کو کرنی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر ہمدردی کی جذبات رکھنے کی توفیق عنایت فرما.